10 متنازع حلقوں کا آڈٹ کروایا جائے، پی ٹی آئی کی قیدی خواتین کو رہا کیا جائے اور احتجاج کی اجازت دی جائے، تو پھر پی ٹی آئی سیکیورٹی اور اکنامکس اور دیگر معاملات پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات پر تیار ہے۔ یہ اعلان کیا ہے سینیٹر علی ظفر صاحب نے۔ وہ بھائی آپ کے اس اعلان کو کوئی نہیں سنے گا، اور اگر سچی مچی کوئی ان حلقوں کے آڈٹ پر تیار ہو بھی جائے گا تو وہ بھی آڈٹ ویسا ہی ہوگا جیسا 2013 کے الیکشن کے بعد ہوا تھا۔ 4-5 سال آپ کو انتخابی عذرداریوں سے نمٹتے عدالتوں میں لگ جائیں گے، کمیشنوں میں لگ جائیں گے، اور پھر ان کمیشنوں کے فیصلے بھی آپ کے حق میں نہیں آئیں گے، چونکہ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جب آپ اپوزیشن کے بینچوں پر ہیں تو آپ کی کوئی اوقات نہیں، اوپر سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں بنتی، مطلب آپ کی بالکل ہی کوئی اوقات نہیں، اوپر سے چیف جسٹس آف پاکستان بھی وہی شخص ہیں اس وقت جن کے خلاف آپ کے وزیر اعظم نے کسی زمانے میں ریفرنس بھیجا تھا کہ یہ کرپٹ آدمی ہیں، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ لہٰذا آپ یہ مت سوچیں کہ کسی بھی طرف سے آپ کو کوئی سیف ایگزٹ ملے گا، آپ کو کوئی راستہ ملے گا۔ آپ کو راستہ دینے پر اس وقت کوئی تیار نہیں ہے۔ ہاں، جس وقت الیکشن کے نتائج تازہ آئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اس وقت بلاول بھٹو صاحب نے موقع غنیمت جانتے ہوئے آپ کے پاس اعتزاز احسن کو اور ایک اور صاحب کو آپ کے لیڈر کے پاس اڈیالہ بھیجا تھا، یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں، لیکن آپ اس وقت بھی چوروں کے ساتھ ہاتھ ملانے پر تیار نہیں تھے۔ اب آپ جو چوروں کے ساتھ ان 3 شرائط کی بنیاد پر ہاتھ ملانے پر تیار ہوئے ہیں، تو یہ 3 شرائط آپ کی کوئی نہیں مانے گا۔ اب انہوں نے محسن نقوی صاحب کو آپ سے نمٹنے کے لیے وزیر داخلہ لگا لیا ہے تھا، اور ان کے وزیر داخلہ بنتے ہی آپ نے دیکھا کہ 15 دن کے لیے اڈیالہ میں ملاقاتوں پہ پابندی لگ گئی۔ اب تو وہ آپ کے خلاف سخت ہاتھ کرنے کے لیے پوری جو انہوں نے بساط تھی وہ بچھا لی ہے، پوری حکومتی بساط اب جم گئی ہے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب، جو اہم پوسٹ تھیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کرنی تھیں وہ کر چکے ہیں۔ لہٰذا اب وہ الیکشن کا ماحول اور وہ گرما گرمی کا ماحول اور وہ مینڈیٹ چوری کے الزامات کے خوف کی وجہ سے جو وہ آپ کو کچھ سپیس دینے پر تیار ہوئے تھے، اب وہ دور گزر چکا ہے۔ آپ نے جب وقت پڑا اسمبلیاں توڑنے کی پالیسی ہو اور تمام پالیسیاں ہوں، یہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا وقت ہو، آپ نے ہر وقت پر درست فیصلہ نہیں کیا اور تاخیری حربے استعمال کیے۔ جب عمران خان صاحب کے پاس اریسٹ وارنٹ لے کر جایا کرتی تھی پولیس، اس وقت بھی زمان پارک میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ بعد میں پھر کیا ہوا، ایونچولی عمران خان صاحب گرفتار بھی ہو گئے۔ گرفتاری سے تو وہ ظاہر ہے نہیں بچے نا، لیکن وہ لڑائی جھگڑا اور وہ 9 مئی اور وہ سب کچھ بھی ہو گیا۔ تو آپ لوگوں کو بعد میں ہوش آتا ہے جب مذاکرات کے دروازے دوسری طرف سے بند کر دیے جاتے ہیں اور جب دوسری طرف والے طاقت کو اپنے ہاتھ میں مرتکز کر کے بیٹھ چکے ہوتے ہیں۔ اب الیکشن کے بعد نئی بساط فائنل ہو چکی اور سب لوگوں نے اپنی اپنی طاقت اپنے ہاتھ میں کر لی۔ اب آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب بھی گیلانی صاحب کو ووٹ دینے پر مجبور ہو گئے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کے راستے پر آ گئے۔ انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ آپ بھی اگر یہ جو 10 حلقوں کے آڈٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ 4 سال عدالتوں میں لڑتے رہیں گے، آپ کے حق میں فیصلے آ بھی جائیں گے اس وقت جب یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے والی ہوگی۔ اول تو ایسا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ طاقت آپ کے پاس ہے نہیں، تو اب آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالنے والا۔ اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، خاموشی سے قانونی اور پارلیمانی جنگ لگ رہے ہیں، سڑکوں پر آنا بند کر دیں، احتجاج جوج کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور اپنی خواتین قیدیوں کی رہائی اور عمران خان کی رہائی کے خواب بھی دیکھنا چھوڑ دیں۔ صرف عدالتوں میں صبح دوپہر شام جنگ لڑتے رہیں، حکومت کو تنگ کرتے رہیں اور پارلیمانی سیاست کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ معیشت پر آپ سے کسی کو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جس نے ایک غیر ملکی شہری کو پاکستان کا وزیر خزانہ بنا دیا ہے اور اس کو خود بھی نہیں پتا کسی بات کا، اس نے بھی اوپر سے آرڈر کو مانا ہے۔ تو یہ آپ سے معیشت پر کیا مذاکرات کرے گی جس کی اپنی معیشت پر کوئی اوقات نہیں ہے، یا سیکیورٹی یا دیگر معاملات پر؟ لہٰذا آپ کے تعاون کی اب کسی کو ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب یہی سچ ہے، اب خاموشی سے اور صبر سے آپ کو وقت گزارنا پڑے گا۔ اب آپ کے کسی مطالبے پر یہ حکومت کوئی کان نہیں دھرے گی۔ یہ تو محسن نقوی کو آپ کے خلاف لے آئی ہے مزید مظالم کروانے کے لیے، تاکہ مریم نواز کو سیف فیس سیونگ بھی ملتی رہے۔ یعنی اگر ظاہر ہے اڈیالہ میں عمران خان قید ہیں اور وہ راولپنڈی میں ہے اور راولپنڈی پنجاب کا حصہ ہے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں، تو اگر کبھی یہ الزام آئے گا کہ جی یہ مریم نواز کے حکم پر عمران خان صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے دیگر قیدیوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا، تو فیس سیونگ کے لیے حکومت آگے محسن نقوی کر دے گی کہ نہیں یہ وزیر داخلہ یہ ہے، اس کے حکم پر ہوا ہے، مریم بی بی کے حکم پر کچھ نہیں ہوا۔ تو حکومت میں تو بڑی اچھی چال چل رہی ہے۔ آپ اب دیواروں سے سر ٹکراتے رہیں، اب آپ کے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔